آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا دلی میں بات چیت کے بعد اب وارانسی پہنچ گئے ہیں۔ سرکار کبھی بھی اور کہیں بھی ڈاک خانہ بچت اسکیم شروع کرنے والی ہے، جس سے پوسٹل اور بینک کھاتوں کے درمیان رقومات کی آن لائن منتقلی ہو سکے گی۔ جموں کشمیر سرکار ڈل جھیل کے علاقے میں 5 سیاحتی علاقوں کو فروغ دے گی۔ سری لنکا سرکار نے شدید اقتصادی بحران کے تناظر میں بڑھتی ہوئی بے چینی سے نمٹنے کی خاطر فیس بک اور ٹویٹر سمیت بڑے سوشل میڈیا وسیلوں تک رسائی محدود کر دی ہے۔ رمضان کا ماہ مبارک شروع ہو گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے امن و سکون، خوشحالی اور مسرت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام ممبئی میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا دلی میں بات چیت کے بعد اب وارانسی پہنچ گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی ہوائی اڈے پر جناب دیوبا کا خیر مقدم کیا۔ نیپال کے وزیر اعظم نے کاشی وشوناتھ مندر میں پوجا ارچنا کی۔ ریاست کے محکمہ ثقافت نے کاشی وشوناتھ مندر جانے والے راستے پر مختلف ثقافتی پروگراموں کا اہتمام کیا۔ سرکار نے کہا ہے کہ وہ ڈاک خانے کی کبھی بھی اور کہیں بھی بچت اسکیم شروع کرنے والی ہے، جس کے ذریعے پوسٹل اور بینک کھاتوں کے درمیان رقومات کی آن لائن منتقلی ہو سکے گی۔ کبھی بھی کہیں بھی ڈاک خانہ بچت خدمات پر عمل درآمد کے لیے ملک کے تقریباً 96% ڈاک خانوں کو بنیادی بینکاری نظام کے تحت لایا گیا ہے۔ ملک میں 1,58,526 ڈاک خانے ہیں اور ان میں سے 1,52,514 ڈاک خانوں کو پہلے ہی بنیادی بینکاری نظام کے تحت لایا جا چکا ہے۔ اس سے نہ صرف ڈاک خانوں میں بچت کھاتہ رکھنے والوں کو مدد ملے گی، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی آسانی کے ساتھ بچت کھاتہ کھولنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جا سکے گی۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 184 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق کل 12,75,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے تقریباً 1100 نئے معاملات سامنے آئے۔ سرے دست 13,000 سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,400 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے اور شفا یاب ہونے کی قومی شرح 98.76% ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 24 لاکھ سے زیادہ مریض روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ادھر مرکزی سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 185 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ یہ ٹیکے مرکزی سرکار کے مفت وسیلے کے زمرے اور ریاستوں کی جانب سے سیدھے سرکاری خرید کے توسط سے دیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پاس اب بھی 15 کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ ٹیکے موجود ہیں جو ابھی استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے سری نگر میں ڈل جھیل کے اطراف 5 سیاحتی گاؤں کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں کچری محلہ، صوفی محلہ، ٹنڈا محلہ، آخون محلہ اور سبزی مارکیٹ شامل ہیں۔ ان گاؤں میں وہاں کے باشندوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں اور وہاں آنے والے مقامی لوگوں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا سرکار نے
شدید اقتصادی بحران کے تناظر میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور انتشار سے نمٹنے کے لیے فیس بک اور ٹوئٹر سمیت سوشل میڈیا کے بڑے وسیلوں تک رسائی محدود کر دی ہے۔ وہاں کے ٹیلی مواصلاتی انضباطی کمیشن نے سوشل میڈیا کو بلاک کر دیا ہے۔ ان بندشوں سے پہلے کل سرکار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ اقتصادی بحران سے نمٹنے کے سرکار کے طریقہ کار کے خلاف احتجاج نے تشدد کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ کرفیو کل صبح 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ پولیس کے مطابق سینکڑوں لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی مضافاتی قصبوں میں اکٹھا ہوئے۔ ادھر بھارت نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سری لنکا کے لیے مالی امداد کے حصے کے طور پر $1 ارب کے قرضے کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس سے پہلے فروری کے مہینے میں $50 کروڑ کے قرضے کی سہولت بھی مہیا کرائی گئی تھی تاکہ پیٹرولیم اشیاء خریدنے میں سری لنکا کی مدد کی جا سکے۔ بھارت نے کل ہی سری لنکا کو 40,000 میٹرک ٹن ڈیزل بھی مہیا کرایا ہے۔ سری لنکا میں بجلی کی کٹوتی بڑھنے سے نمٹنے کی خاطر بھارت کی طرف سے یہ اس طرح کی چوتھی امداد ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں کل شام چاند نظر آنے کے ساتھ ہی رمضان کا ماہ مبارک آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کل رات بڑی تعداد میں لوگوں نے مقامی مساجد میں تراویح کی نماز ادا کی۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ جناب ایم وینکیا نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رمضان خدا میں یقین، زندگی میں پاکیزگی اور غریبوں کے لیے رحم دلی اور ہمدردی کی علامت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ رمضان لوگوں کی زندگی میں امن و سکون، خوشحالی اور مسرت لائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے پر امید ظاہر کی ہے کہ اس مبارک مہینے سے لوگوں کو غریبوں کی خدمت کرنے کی تحریک ملے گی۔ جناب نریندر مودی نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ اس سے معاشرے میں امن و سکون، ہم آہنگی اور رحم دلی کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ بنگلہ دیش اقتصادی زون اتھارٹی نے بھارتی اقتصادی زون قائم کرنے کے لیے بھارتی کمپنی اڈانی پورٹس اینڈ سیز لمیٹڈ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ اقتصادی زون بنگلہ دیش میں چٹوگرام کے میر سرائے علاقے میں بنگبندھو شیخ مجیب شلپ نگر میں قائم کیا جائے گا۔ بھارتی اقتصادی زون بنگلہ دیش میں بھارتی سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات فراہم کرے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات پونے میں گجرات ٹائٹنز نے دہلی کیپٹلز کو 14 رن سے ہرا دیا۔ گجرات کی ٹیم نے 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 171 رن بنائے۔ دلی کی ٹیم 9 وکٹ پر 157 رن ہی بنا سکی۔ اس سے پہلے راجستھان رائلز نے ممبئی انڈینز کو 23 رن سے شکست دی۔ راجستھان نے اب تک کھیلے گئے اپنے دونوں میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ممبئی کی ٹیم کی یہ لگاتار دوسری شکست ہے۔ سربیا میں صدر کے عہدے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووسچ 5 سال کی دوسری مدت کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا دلی میں بات چیت کے بعد اب وارانسی پہنچ گئے ہیں۔ سرکار کبھی بھی اور کہیں بھی ڈاک خانہ بچت اسکیم شروع کرنے والی ہے، جس سے پوسٹل اور بینک کھاتوں کے درمیان رقومات کی آن لائن منتقلی ہو سکے گی۔ جموں کشمیر سرکار ڈل جھیل کے علاقے میں 5 سیاحتی علاقوں کو فروغ دے گی۔
سری لنکا سرکار نے شدید اقتصادی بحران کے تناظر میں بڑھتی ہوئی بے چینی سے نمٹنے کی خاطر فیس بک اور ٹویٹر سمیت بڑے سوشل میڈیا وسیلوں تک رسائی محدود کر دی ہے۔ رمضان کا ماہ مبارک شروع ہو گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے امن و سکون، خوشحالی اور مسرت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔